اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں ریٹائرمنٹ کی ایج 60 ایئرز ہے، یعنی 60 سال ہے، اور باہر کے کئی ممالک میں ریٹائرمنٹ کی ایج 65 ایئرز ہے، جو کہ اب بڑھا کے 66 اور 67 ایئرز بھی کی جا رہی ہے۔ اب کچھ ریسرچز ایسی ہوئی ہیں کہ وہ لوگ جو ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتے ہیں کسی نہ کسی کام میں، کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں، کسی بزنس میں یا گھر کی ایک روٹین میں، جو اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، ان کی لائف ایکسپیکٹنسی اور ان کی صحت باقی لوگوں کی نسبت زیادہ بہتر ہوتی ہے، بجائے اس کے ان لوگوں کے جو ان ایکٹیو رہتے ہیں اور کوئی خاص کام نہیں کرتے رہتے۔ یعنی وہ لوگ جو ریٹائرمنٹ کے بعد بالکل فارغ رہتے ہیں اور کوئی بھی کام نہیں کرتے، تو ان کی زندگی کا دورانیہ کچھ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ایک ریسرچ پڑھی ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی، انہوں نے کچھ اپنے ریٹائرڈ امپلائیز پہ ریسرچ کی، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ امپلائیز جو ارلی ریٹائرمنٹ لے گئے تھے تقریباً 52 ایئرز ایج میں یا 55 میں، تو ان کی جو مورٹیلٹی ریٹ تھا وہ ان لوگوں کی نسبت تھوڑا زیادہ تھا جو اپنی سروس پوری کر کے جاتے ہیں۔ یعنی ارلی ریٹائرمنٹ لینے والوں کی بھی لائف ایکسپیکٹنسی تھوڑی کم ہو جاتی ہے، ان میں مورٹیلٹی ریٹ یعنی شرح اموات تھوڑی بڑھ جاتی ہیں۔ اب اس میں جو سمجھ آتی ہے، ویسے تو اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، ایون کچھ جابز ایسی ہیں جس میں آپ کی صحت خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، تو وہ جاب آپ جتنی زیادہ لائف میں کرتے جائیں گے تو اتنی آپ کی صحت خراب ہوگی، تو اگر زیادہ عرصے تک وہ جاب کریں گے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ لیکن جو جنرل جو اس میں بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ریٹائرمنٹ کے بعد یا بھلے جلدی ریٹائرمنٹ لے لیں، بھلے پورا اپنی سروس پوری کریں، تو ریٹائرمنٹ کے بعد جب بالکل فارغ رہنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے اور ان کی زندگی جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ ویسے تو جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، جو زندگی انسان کی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، وہی ٹائم پیریڈ پورا ہونا ہے، لیکن فیکٹس اینڈ فگرز کے مطابق جو میں بات کر رہا ہوں، تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی کو بھی بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ لوگ جنہیں ارلی ریٹائرمنٹ کا شوق ہوتا ہے، تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ شوق کس طرح سے کیوں پیدا ہوا۔ یعنی یا تو کوئی ایسا مقصد ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے یہ کام کرنا ہے، کوئی انہوں نے بزنس پلان کیا ہوا ہے، کوئی انہوں نے ٹریولنگ پلان کی ہوئی ہے، کوئی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی پلاننگ کی ہوئی ہے، کوئی تبلیغ کا انہوں نے پلاننگ کی ہوئی ہے، کوئی انہوں نے علم حاصل کرنا ہے جیسے اسلامک بکس پڑھنی ہے یا جو بھی۔ تو ایسی پلاننگ اگر آپ کی ہے تو پھر آپ ارلی ریٹائرمنٹ لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مصروف رہیں گے۔ لیکن اگر آپ ارلی ریٹائرمنٹ لے لیں اور اس کے بعد بالکل ایسے ہی ان ایکٹیویٹی بس اب میں کام تھک گیا ہوں، اب میں مجھ سے لائف میں اب مزید کام نہیں ہوتا، میں اب ضرورت سے زیادہ چل گیا ہوں، اب مجھ سے مزید محنت نہیں ہوتی، تو پھر وہ جو ارلی ریٹائرمنٹ ہے وہ بھی آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی اور آپ کی صحت خراب کرنے کا باعث بنے گی۔ پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ جو مذہبی لوگ ہیں، ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ یار میں جاب نہ کر رہا ہوتا تو میں شاید عبادت کر رہا ہوتا، یا کوئی اور جن کی مذہبی سوچ نہیں بھی ہے وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ شاید میں فارغ رہتا، میں انجوائے کرتا، میں گھومتا پھرتا۔ تو وہ لوگ جنہیں فارغ رہنے کا شوق ہے ان کی تو میں بات ہی کیا کروں، وہ تو پھر زندگی کو سیریس سمجھے ہی نہیں، اس دنیا میں آنے کا اپنا مقصد ہی نہیں سمجھے۔ لیکن وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے اگر ہم یہ جاب نہ کر رہے ہوتے، یا ہم تبلیغ کر رہے ہوتے، یا ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے، تو ان کو یہ بات سمجھنا بڑا ہی ضروری ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے روزی کا نظام بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو وسائل تقسیم کیے ہیں، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اور بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ لوگ جاب کے ساتھ زیادہ احسن انداز سے اپنے دینی کام، اپنی عبادات اور اپنی جو بھی وہ دینی کام کرنا چاہیں، تبلیغ وغیرہ، وہ زیادہ احسن انداز سے کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ فارغ رہنے کے۔ فارغ رہ کے ہو سکتا ہے وہ اتنا بھی نہ کر پائیں جتنا وہ اپنی جاب کے دوران کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ بھی تو ہے کہ القاسب حبیب اللہ، اور یعنی ہاتھ سے کام کرنے والا یا محنت مزدوری کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ سے روزی کمانے کو پسند فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس عمل کو پسند فرمایا ہے۔ تو ہمیں جاب وغیرہ کرنی چاہیے، ارلی ریٹائرمنٹ کا نہیں سوچنا چاہیے اگر کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر مقصد ہے پھر آپ سوچ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے فارغ بیٹھنا ہے تو پھر نہیں سوچنا چاہیے۔ اس کی بجائے آپ اپنی لائف کو مینیج کریں کہ یہ میرا ٹائم جاب کا ہے، تو گھر واپس آ کے اب میں نے ٹی وی پہ یا موبائل پہ ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے جو میں باقی ایکٹیویٹیز کرنا چاہ رہا ہوں، ایون آپ اپنی جاب کے ساتھ آپ بزنس بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنی اسی جاب کے ساتھ بہت سارے کام کر سکتے ہیں،
تو آپ یہ سوچیں کہ ایک ٹائم میں اپنے ٹائم کو مینیج کس طرح کیا جائے کہ ایک ٹائم میں آپ زیادہ سے زیادہ ٹاسک اپنے کر سکیں، اپنے زیادہ سے زیادہ ایکٹیویٹیز کر سکیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ اپنے ذہن سے یہ نکال دیں کہ یار میں جاب نہ کر رہا ہوتا تو شاید میں اس طریقے سے بہتر کام کر رہا ہوتا۔ اب وہ لوگ جو ریٹائر ہو گئے ہیں، بھلے انہوں نے اپنی سروس پوری کی ہے یا ارلی ریٹائرمنٹ لی ہے، تو انہیں اس طرف آنا چاہیے کہ وہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ میں تو بس اب ریٹائر ہو گیا ہوں، بس اب میں نے جو کرنا تھا کر لیا۔ اس طرح آپ سارا دن گھر میں فارغ رہیں گے، بچوں کے ساتھ فضول بحث و مباحثہ کریں گے اور سارا دن ٹی وی دیکھیں گے، اور وہ جو آپ کھانا کھا رہے ہیں وہ بھی آپ کی باڈی میں سٹور ہوتا جائے گا، اور ان ایکٹیویٹی کی وجہ سے آپ کی صحت جلدی خراب ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو آپ کچھ پلاننگ کریں کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کر سکتے ہیں۔ کچھ چند ایک ایگزامپلز میں دیتا ہوں، باقی آپ اپنی لائف میں خود بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو میرے خیال میں جو سب سے بہترین آپشن ہے ریٹائرمنٹ کے بعد، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں جو کمانا تھا وہ کمایا، اور اب آپ کو منتھلی پینشن بھی ملے گی۔ ایون جو لوگ جو بزنس کر رہے ہیں وہ بھی اپنے اس ریٹائرمنٹ کو پلان کر سکتے ہیں کہ اتنی ایج کے بعد میں اب کام کرنا چھوڑ دوں گا، اور جو میں نے سیونگز ہیں ان کے ساتھ میں گزارا کروں گا، یا میرے بچے میرا بزنس آگے چلائیں گے۔ تو آپ وہ جنہوں نے جاب کی یا وہ جنہوں نے بزنس کے بعد ریٹائرمنٹ کی 60 سال کی ایج میں یا 65 کی ایج میں یا 55 کی ایج میں، جس ایج میں بھی آپ چھوڑیں، تو میرے خیال میں جو بہترین آپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف آئیں۔ آپ اپنی ایک روٹین بنا سکتے ہیں کہ میں روزانہ اتنا ذکر کروں گا، اتنا قرآن پاک پڑھوں گا، اتنے نوافل ادا کروں گا، میں یہ اسلامی نالج حاصل کروں گا، میں اسلامک بکس پڑھوں گا، قرآن پاک کی تلاوت کروں گا۔ کیونکہ ہم اس دنیا میں بھائی ایک مقصد لے کے آئے ہیں، ہماری زندگی تھوڑی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو جا کے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، ایون ایک ایک گھڑی کا ہم نے حساب دینا ہے کہ یہ وقت جو گزرا، جو اللہ تعالیٰ نے فراغت عطا فرمائی تھی، وہ وقت ہم نے کیسے گزارا۔ جو ماضی کی زندگی میں غلطیاں کر رہے، اول تو جوانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ بڑھاپے میں اس طرح سے عبادت نہیں ہو سکتی، لیکن چلیں اب جو وقت گزر گیا تو اب تو آپ کو ایسے، بلکہ ایک بزرگ کی میں مثال پڑھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ اب آخری عمر میں تو ایسے ہونا چاہیے کہ جیسے ایک ریس کا گھوڑا دوڑتے ہوئے جب جا رہا تھا اپنی منزل کے جب قریب پہنچا تو اسے پتا ہے کہ اب میں یہاں پہ جو آخری محنت کر لوں تو شاید میں پہلے نمبر پہ آ جاؤں یا وقت سے پہلے اپنی منزل تک پہنچ جاؤں، تو وہ آگے جا کے گھوڑے کو اور تیز دوڑاتا ہے۔ تو آپ کو تو اب یہ سوچنا چاہیے کہ میری زندگی کا جو وقت گزر گیا، اب جو تھوڑا سا وقت بچا ہے، اس کو میں میکسیمم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاروں، میکسیمم اللہ کی یاد میں گزاروں۔ اس طرح جب آپ ایکٹیو ہوں گے، نیکی انسان کی عمر کو بڑھا دیتی ہے، اس سے آپ کی عمر میں برکت ہو جاتی ہے۔ جب آپ ریٹائرمنٹ کے بعد بہت زیادہ ٹائم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں گے، دین کے کاموں میں گزاریں گے، تو آپ اس طرح سے جب دین کی خدمت میں لگیں گے، پڑھنے پڑھانے میں، درس و تدریس میں، تبلیغ میں جب آپ لگیں گے، تو آپ کی زندگی مزید بہتر ہوتی جائے گی اور آپ کی صحت بھی خراب نہیں ہوگی، اور شاید اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں کتنی برکت دے دے۔ اور برکت والی عمر میری نظر میں وہ ہے جس میں گناہ کم سے کم ہوں اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ ہوں۔ تو آپ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اس سے زیادہ بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی تبلیغی گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں، آپ کسی شیخ کے ہاتھ بیعت کر کے آپ جو روحانی منازل طے کرنے کے لیے اس میں محنت کر سکتے ہیں، یا آپ خود سے گھر میں اسلامک کتابیں پڑھ کے اور اسلامک نالج حاصل کر کے اور اللہ کی عبادت کی طرف اپنا دھیان لگا سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو اس طرف بالکل آنا نہیں چاہتے، انہیں بھی یہ چاہیے کہ وہ کوئی بھلے بزنس کریں یا کوئی اور جاب بھی کر سکتے ہیں، کہ وہ جب ایکٹیو رہیں گے تو ان کی صحت اچھی رہے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی کام نہیں ہے تو پھر بھی آپ اپنے دن کی ایک روٹین بنائیں، صبح ٹائم سے اٹھیں، کچھ ایکسرسائز کریں، گھر میں آپ اپنا ایک ٹائم رکھ لیں کہ میں نے اس ٹائم پہ یہ کرنا ہے، کوئی بکس پڑھنی ہے، گھر کے کام کرنے ہیں، بچوں کی ہیلپ کرنی ہے، گھر میں چھوٹے بچوں کو پڑھانا ہے، اور اس طرح ایک ترتیب سے ایک ٹائم ٹیبل بنا کے چلیں۔ اگر آپ بالکل بے ترتیبی سی لائف گزاریں گے اور اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے اور بس کھانے پینے اور سونے جاگنے میں ٹائم گزاریں گے تو پھر آپ کی صحت جلدی خراب ہوگی۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔